آج رات یہ ایک چیز اپنی جیب میں رکھ لو، صبح 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ صدیوں پرانا خاندانی ہمارا راز ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی باکمال عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ جن لوگوں کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے اور کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بڑی سے بڑی مراد ہے، اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو صرف 2 چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ اس کے اوپر ایک خاص عمل آپ نے کر لینا ہے اور ان کو جیب میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر اگر لاکھوں کا قرض ہوگا تو وہ بھی اتر جائے گا، کیونکہ قرض ایک ایسی بلا ہے جس بندے کو چمٹ جاتی ہے، بندے کا جینا حرام ہو جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ انسان کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن قرض کی ادائیگی کے کوئی ایسے اسباب پیدا نہیں ہوتے۔ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جو کماتے ہیں وہ گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، تو قرض داروں کو کہاں سے دیں؟ وہ الگ سے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نے کوئی قرض لیا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اور جو بندے جن کا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، گاہک دکان پہ آتا ہی نہیں ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس خاص عمل کو آپ نے آج کر کے سونا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آپ کے نصیب بدلتے ہیں۔ یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ انتہائی مقدس ترین گھڑیاں ہیں۔ یہ محرم کا خاص مہینہ ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ان کی قیمتی ہوتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان گھڑیوں کو ضائع اور برباد نہیں کرتے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میرے اللہ نے خود یہ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ جو کچھ میں عبادت کرتا ہوں اس دنیا کے اندر اپنے رب کی فجر کی شکل میں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی شکل میں، یا تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے۔ اس کے اندر اور کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک تو میرے نبی نے یہ بات بتائی ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے کہ جو میں قربانی کرتا ہوں، مثلا بکرا ذبح کرتا ہوں، گائے ذبح کرتا ہوں، یا کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہوں، تو میرے نبی فرماتے ہیں خواہ وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قربانی ہو، فقط اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ میری جتنی زندگی ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا پر دن بھی ہے رات بھی ہے، میرا ایک ایک سانس جو ہے اگر نکلا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ایک ایک سانس میں اللہ کو یاد رکھا ہے۔ تو آج ہم اپنے اندر جائزہ لے لیں، ہم تو ہر وقت اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کبھی روزی کے پیچھے لگے ہیں، کبھی بچوں کے پیچھے لگے ہیں، کبھی اور کوئی مصروفیات ہیں، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا مزہ تب آتا ہے جب اپنی زندگی میں صرف اپنے رب کو لاؤ گے۔ یہ جو دنیا کے رشتے ہیں یہ کچھ بھی ہیں، یہ عارضی رشتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے قبر کے اندر جانا ہے، ادھر آپ نے اکیلے رہنا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہوگا، آپ کا کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جو آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر واپس آئے گی۔ آپ اس قبر کے اندر اکیلے ہی جاؤ گے۔ کبھی ممکن نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ آپ کو ادھر وہ کہے کہ میں نے بھی ادھر لیٹنا ہے۔ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑنا، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑنا، اپنے دوست کو نہیں چھوڑنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو سب رشتہ دار چھوڑ کر واپس آ جائیں گے اور زمین کے اندر، قبر کے اندر رکھ کر اوپر آپ کے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ تو ناظرین، یہ بڑا ایک امتحان ہے دنیا کا۔ یہ دنیا ایک عارضی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ انسان کا جو وجود ہے
وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عارضی دنیا میں اتنا حسن رکھ دیا ہے، کوئی بندہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی ہوگی، اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے ہوں گے، کیسے کیسے اللہ نے اس میں حسن رکھے ہوں گے۔ جو ابدی زندگی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دولت مانگنا جو ہے، آسائشیں مانگنا، یہ میرے نبی نے خود حکم دیا ہے، لیکن اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلاؤ گے، یہ دنیا بھی آپ کے لیے راحت بن جائے گی، یہ دنیا بھی گلزار بن جائے گی، آخرت بھی آپ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حرام نہیں کھانا، جائز طریقے سے آپ نے اپنے رزق کے لیے کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی وسعتیں ملیں گی، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے ایک کاغذ اپنے پاس رکھ لینا ہے اور ریڈ کلر کی آپ نے پینسل اپنے پاس رکھنی ہے، چاہے مارکر رکھ لیں، لیکن ریڈ کلر سے ہی آپ نے اس کاغذ کے اوپر ایک آیت لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، تاکہ شیطان مردود کے جو وسوسے ہیں اس سے آپ بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ کوئی بھی بندہ اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن عورتوں نے خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ پاک صاف ہو کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ ہمارے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اس کاغذ کے اوپر آپ نے صرف 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اتنی آیت آپ نے لکھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک اللہ کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہماری طرف سے آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو آپ نے 3 مرتبہ لکھ لینا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یا وکیل ہے۔ تو جب اپنے رب کو آپ وکیل بنا لو گے اپنے کام کے اندر، اور آج آپ دنیا میں دیکھ لو، جس کا وکیل تگڑا ہوگا اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، بلکہ مخالف لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بندے کا وکیل تو بہت تگڑا ہے، ہم یہ کیسے نہیں جی سکتے۔ تو جس کا رب وکیل ہو جائے تو اس کے لیے کروڑوں کا قرضہ کیا ہے، اس کے لیے کروڑوں روپے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہر کام ہو جاتا ہے، جس کا رب وکیل ہو جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام ہے یا وہاب، یہ اسی کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ ایک 10 روپے کا نوٹ رکھنا ہے اس کاغذ کے ساتھ، اور آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے لکھنے کے بعد، اور اس کے بعد یا وہاب 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان دونوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بھی اور 10 کے نوٹ کے اوپر بھی آپ نے دم کر لینا ہے۔ آخر میں درود پڑھ لینا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے، میرا رب آپ کی زندگی کے نقشوں کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا، زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، انشاءاللہ آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کا کوئی بھی کام رکے گا نہیں، آپ کے اوپر کروڑوں کا لاکھوں کا انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ قرض بھی ادا کر سکو گے۔
آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہم گھر خریدیں گے، کب اپنے گھر میں جائیں گے تو خوش ہو جائیں۔ آج کے اس عمل کے بعد انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنا گھر بھی خرید لیں گے، آپ اپنی گاڑی بھی خرید لیں گے، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے نواز دے، اور اس ایک چیز کو آپ نے اپنی پاکٹ میں رکھ لینا ہے۔ اب عورتیں جو ہیں ان کو تو پاکٹ نہیں ہوتی، تو انہوں نے جہاں وہ قیمتی اشیاء رکھتی ہیں وہاں یہ اس ایک چیز کو انہوں نے رکھ لینا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی وقت آپ نے 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 101 مرتبہ یا وہاب پڑھ کے اس پر پھونک لازمی مانی ہے۔ آپ اپنے پرس میں رکھیں گے تو پرس یہ آپ پھونک ماریں گے، آپ قیمتی اشیاء کے پاس اس کو رکھیں گے تو آپ نے اس کے اوپر کھول کے ایک دفعہ پھونک روزانہ کی بنیاد پر آپ نے مانی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔